بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے والے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرنے والے کی کیا کیا چیزیں ادا کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ عام طور پر نماز اور روزہ یہ تو ہمیں معلوم ہے، مگر اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں مرنے والے کی ادا کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ گزارش اس میں یہ ہے کہ مرنے والے کی نمازیں پڑھوانا یہ ضروری نہیں ہے، مرنے والے کے روزے رکھوانا یہ ورثہ پر لازم نہیں ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے والے کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے ورثہ کو ادا کرنا چاہیے، اس سے پہلے میراث تقسیم نہیں کر سکتے۔ 6 چیزوں کی ادائیگی کے بعد ہی میراث تقسیم کی جا سکتی ہے۔ وہ 6 چیزیں ہیں: نمبر 1، اگر مرنے والے پر کوئی قرضہ تھا تو قرضے کی ادائیگی کی جائے۔ مرنے والے پر کوئی زکوٰۃ تھی تو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اگر اس کے ذمہ خمس تھا تو خمس ادا کیا جائے۔ البتہ اس میں تفصیل ہے، خصوصیت سے آیت اللہ سیستانی کے یہاں، کہ اگر مرنے والا اپنی زندگی میں خمس دیتا تھا اور کچھ رقم ایسی تھی خمس کی جو ادا نہ کر سکا تو ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رقم ادا کریں، اس کے بعد میراث تقسیم کریں۔ لیکن اگر مرنے والا زندگی میں کوئی خمس دیتا ہی نہیں تھا تو پھر ایسی صورت میں اس کا خمس ادا کرنا یا خمس نکالنا ورثہ پر واجب نہیں ہوگا۔ یا فرض کیجئے کہ مرنے والے کے ساتھ رشتہ داری تھی مگر مرنے والا اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، اور اہل سنت کی میراث اگر کسی شیعہ کو ملی ہے تو اس کے مال سے بھی خمس نہیں نکالا جائے گا۔ خمس نکالے بغیر میراث تقسیم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر شیعہ تو تھا مگر زندگی میں اس نے کبھی خمس نکالا ہی نہیں ہے، تب بھی اس کے مال سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ خمس نکالے بغیر میراث تقسیم کی جا سکتی ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں: نمبر 1 قرضہ، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 خمس۔ نمبر 4 رد مظالم، جو مرنے والے کے مال سے نکالا جائے گا۔ رد مظالم کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی مسلمان کو کوئی ایسا نقصان پہنچایا ہے کہ جس کی ادائیگی رقم میں کرنا پڑتی ہے، پیسوں میں اس کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے، اور اس شخص کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، جس کو یہ پیسے دینا چاہیے وہ کہاں ہے اور کتنے پیسے ہے یہ کچھ نہیں پتا ہے، تو اس کی جانب سے اس کو چونکہ ادا نہیں کر سکتے تو اب ذمہ داری ہوگی کہ اس کے عوض رد مظالم نکالا جائے۔ رد مظالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ غلطی ہوئی ہے اب اس کے لیے رقم نکالی جا رہی ہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچے گا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اس طرح کی نیت سے رد مظالم نکالا جائے گا، البتہ یہ بھی حاکم شرع کی اجازت کے ساتھ۔ احتیاط واجب ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لی جائے۔ یہ نمبر 4 ہو گیا رد مظالم۔ نمبر 5 ہے حج۔ اگر مرنے والے کے ذمہ حج واجب تھا تو اس کے حج کی ادائیگی کی جائے۔ اور نمبر 6 ہے وصیت۔ اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کوئی وصیت کی تھی تو اس پر عمل کرانا ضروری ہے۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے ان کو مرنے والے کے مال سے نکالنا ضروری ہے، اس کے بعد میراث تقسیم کی جائے گی۔ اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ اگر مرنے والے کے مال سے یہ 6 چیزیں نکال دی جائیں تو کچھ بھی نہ بچے تو ایسی صورت میں کوئی میراث نہیں کہلائے گی اور میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ مرنے والے ہی کے مال سے نکالا جائے، یعنی واجب یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے نکالا جائے گا، اپنے مال سے وارث پر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر وارث اپنے مال سے ادا کرنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، وہ اپنے مال سے ان ساری چیزوں کو ادا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن واجب یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے یہ ساری چیزیں ادا کی جائیں، اور اگر مرنے والے کا مال اتنا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں ادا کر سکیں تو ایسی صورت میں ورثہ پر واجب نہیں ہے کہ اپنے مال سے ادا کریں۔ اگر وہ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا، نہیں کریں گے تو ان پر واجب نہیں ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مرنے والے نے جتنی بھی یہ ساری جائیداد چھوڑی ہے اس میں ان ساری چیزوں کی ادائیگی کے بعد نماز اور روزے مرنے والے کے فقط بڑے بیٹے پر ادا کرنا واجب ہیں، باقی ورثہ پر واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر نماز اور روزے ورثہ انجام نہ دیں تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اس لیے مرنے والے کے مال سے نماز اور روزے کے پیسے نکالنا ضروری نہیں ہے، البتہ کرانا بہت اچھا ہے۔ اگر بیٹیاں ہیں، بیوی ہے یا شوہر ہے، اگر اپنے مرنے والے کی نماز روزے کروائیں تو یہ اچھا کام ہے مگر واجب نہیں ہے۔
وصلی اللہ علی محمد